السلام علیکم ویورز، آئی ایم ڈاکٹر اینی۔ امید ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو کا مقصد پریگننٹ ماؤں کو رمضان کے حوالے سے معلومات فراہم کرنا ہے۔ زیادہ تر عام پریگننٹ خواتین کا سوال یہی ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت اہم ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ آپ ایک نسل پیدا کرنے جا رہی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریلیکسیشن دی ہوئی ہے کہ تمام عبادتوں کا اہتمام کریں، لیکن اگر آپ کے کچھ روزے چھوٹ رہے ہیں تو اس میں برا محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ اجازت آپ کو مذہب دیتا ہے کہ آپ روزے بعد میں پوری کر لیں، اور پریگننٹ اور بریسٹ فیڈنگ ماؤں کو یہ چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ سب پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے۔ پہلے 3 مہینوں میں زیادہ تر چکر آنا، بی پی لو ہونا، شوگر لو ہونا، الٹیاں آنا یہ سب ہوتا ہے، جس کے لیے میڈیسنز کھانی پڑتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ سب علامات محسوس نہیں ہو رہی اور آپ نارمل محسوس کرتی ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ 1-2 دن چھوڑ کر روزہ رکھیں، کیونکہ 14 سے 15 گھنٹے کا روزہ پریگننٹ خواتین کے لیے کافی لمبا ہو جاتا ہے۔ اگلے 3 ماہ یعنی سیکنڈ ٹرائمیسٹر 14 سے 28واں ہفتہ، اس میں بھی اپنی کنڈیشن کے مطابق فیصلہ کریں اور اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ لیکن سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں بھی بہتر ہے کہ آپ پورے روزے نہ رکھیں، کیونکہ پریگننٹ خواتین روزہ کھولنے کے بعد بھی بہت زیادہ نہ کھا سکتی ہیں اور نہ زیادہ پانی پی سکتی ہیں، جتنا ایک نارمل انسان کھاتا پیتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ چھوڑ چھوڑ کر روزے رکھے جائیں۔ آخری 3 ماہ یعنی تھرڈ ٹرائمیسٹر، آخری ٹرائمیسٹر میں بھی یہی ریکمینڈڈ ہے کہ کوشش کریں کہ یہ روزے بعد میں رکھ لیں، کیونکہ خالی پیٹ رہنے سے بچے کو خوراک نہیں ملتی، جس سے بچے کی موومنٹ سلو ہو جاتی ہے اور آپ کا خود کا شوگر لیول یا بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے۔ خدا پاک نے آپ کو بہت خاص ذمہ داری دی ہوئی ہے اور اس کے مطابق مذہب نے بھی ریلیکسیشن دی ہے۔ اب ہم بات کریں گے چند ٹپس کے بارے میں جو آپ روزوں کے دوران فالو کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، ہیلتھ چیک اپ۔ روزہ رکھنے سے پہلے اپنی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ رکھیں تاکہ آپ کا پراپر ہیلتھ چیک اپ ہو جائے۔ اگر آپ کی صحت اوورآل ٹھیک ہے اور ڈاکٹر آپ کو اجازت دیتی ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر ہے تو اپنی میڈیسنز، انسولین، فوڈ پلان کو ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کریں اور ڈائٹ چارٹ ریٹن فارم میں لے لیں تاکہ آپ پراپر کیلوریز لیں اور آپ کو کمزوری نہ ہو اور آپ یہ فرض آرام سے ادا کر سکیں۔ ٹپ نمبر 2، افطار اور سحور کے درمیان زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، کیونکہ پانی کے ذریعے خون کی صورت میں خوراک بچے تک پہنچتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن بالکل نہ ہونے دیں، کیونکہ اس سے UTI یعنی یورین کی جلن یا انفیکشن ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور یورین کی انفیکشن پری ٹرم ڈیلیوری یعنی وقت سے پہلے بچے کی پیدائش کا سبب بن سکتی ہیں۔ افطار سے سحور تک کوشش کریں ہر گھنٹے میں 1 سے 2 گلاس پانی ضرور پئیں۔ ٹپ نمبر 3، ہائی پروٹین ڈائٹ۔ کوشش کریں سحری اور افطاری میں انڈا، مرغی، گوشت یا مچھلی کا استعمال کریں تاکہ آپ کی باڈی کے اندر سارا دن انرجی رہے۔ ٹپ نمبر 3، اپنے آپ کو نہ تھکائیں۔ کوشش کریں اپنی مصروفیات کو کم سے کم رکھیں اور کام کاج آپ افطاری کے بعد کر لیں۔ ٹرائی ٹو ٹیک اٹ ایزی۔ آپ آلریڈی ایک مشکل فیز سے گزر رہی ہیں تو اس کو مزید مشکل نہ بنائیں۔ جو کام آپ افطاری کے بعد کر سکتی ہیں وہ بعد میں کر لیں۔ اپنے انرجی لیول اور صحت کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو کوئی فیملی میں ہیلپ آفر کر رہا ہے تو ضرور ایکسیپٹ کریں۔ زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریں تاکہ روزے آسانی سے رکھ سکیں۔ ٹپ نمبر 5، سحری اور افطاری میں مرغ مسلم، نہاری یا آئلی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں تاکہ بد ہضمی نہ ہو یا سینے میں جلن نہ ہو، کیونکہ پریگنینسی میں ویسے بھی ہارٹ برننگ زیادہ ہوتی ہے۔ ٹپ نمبر 6، ہائی فائبر ڈائٹ، جیسے سبزیاں، بینز، فروٹس کا استعمال زیادہ کریں تاکہ قبض کی شکایت نہ ہو۔ ٹپ نمبر 7، اگر آپ کو چائے، کافی یا کوک کی عادت ہے تو کوشش کریں اس کا استعمال کم کر دیں۔ پریگنینسی میں اگر آپ روزانہ 2 کپ چائے یا کافی پی لیں تو وہ بہت ہے، کیونکہ زیادہ مقدار میں کیفین ڈی ہائیڈریشن کرتی ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ اس سے اجتناب کریں۔ ٹپ نمبر 8، اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگر آپ روزے رکھنا چاہتی ہیں تو ڈاکٹر آپ کو اوکے کا سگنل تو دے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی طبیعت کو زیادہ سمجھتی ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو سننا ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے حوالے سے کتنی کمفرٹیبل ہیں۔ اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں
تو آپ اپنے روزے بعد میں پورے کر لیں۔ اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت ہے۔ آپ دوسری عبادات کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، نماز کی پابندی کریں۔ جب آپ پوری فیملی کے لیے سحری اور افطاری بناتی ہیں تو وہ بھی عبادت ہے اور اس کا بھی اجر ہے۔ خدا پاک آپ کو رمضان کی بے شمار برکتیں عطا فرمائیں اور آپ کو اور آپ کی فیملی کو سدا سلامت اور تندرست رکھیں۔ میری طرف سے رمضان کریم مبارک۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔